ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کے حاضر ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کے پاس رات گزارنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے اپنی ازواج مطہرات سے پتہ کروایا کھانے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ تو ازواج مطہرات کی طرف سے یہ جواب آیا، ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود صحابہ کے مجمع سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ من یضیف ھذا، تم میں سے کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ قال رجل من الانصار، ایک انصاری شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی میں مہمان نوازی کروں گا۔ تو اس نے گھر سے پتہ کروائے بغیر اس مہمان کو لیا اور گھر چلے گئے۔ گھر جب پہنچے تو بیوی نے بتایا کہ کھانا تو صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا سکیں گے، کھانا ہم خود بھی نہیں کھا سکیں گے، یعنی اتنی مقدار میں ہے کہ صرف ہمارے بچے ہی کھا سکیں گے، ہمارے لیے بھی نہیں بچے گا۔ تو وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ تم اپناؤ، تم کھانا تیار کرو، جو ہی شام ہونے لگے چراغ جلا دو، بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دینا، چراغ جلا ہوگا، عشاء کے وقت میں مہمان کو لے کر آؤں گا تو کھانا ہمیں پکڑا دینا، تم اٹھ کر چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اسے پھونک مار کر بجھا دینا، تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں تو کھانا اس کے سامنے ہو، وہی پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اگر ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو شاید کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور مہمان بھی بھوکا رہ جائے گا۔ تو تم اٹھ کر کے چراغ صحیح کرنے کے بہانے میں اسے بجھا دینا، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، یوں جو ہے نا وہ ہم ہاتھ اٹھاتے نیچے اوپر کرتے رہیں گے، مہمان کو لگے گا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان اس بات کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو کہ جس گھر میں میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں اس کے بچے بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں، وہ میزبان بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں شام ہوئی تو بیوی نے کھانا تیار کیا، چراغ جلا دیا، بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دی، صحابی جو ہے نا وہ مہمان کو لے کر آ گئے۔ تو مہمان کو جب لے کر آئے تو بیوی صاحبہ نے کھانا سامنے رکھا اور چراغ کو صحیح کرنے کے انداز میں اسے پتہ نہ لگنے دیا، پھونک مار کر بجھا دیا، اور تینوں کٹھے بیٹھ گئے۔ اب کھانا صرف مہمان کے آگے تھا۔ اب یہ میاں بیوی انصاری صحابی اور آپ کی زوجہ محترمہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر برتن اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تاکہ مہمان کو پتہ چلے میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف اپنے گھر پر نہیں ہوتی تھی، حضور کی نظر تو اپنے صحابہ کے گھر پر بھی ہوتی تھی۔ حضور یہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کے گھر بھی کیسے ہیں، اور جس مہمان کو بھیجا تھا اس مہمان پر بھی نظر رکھی کہ میزبان نے میرے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا کہ میزبان کے ساتھ میرے رحمان نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو کہتے صبح جب وہ صحابی مہمان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اور خبر دی رات والے معاملے کی، فرمایا یہ دیکھو رات کو انہوں نے میرے مہمان کی ایسی ضیافت کی ہے جس ضیافت کو دیکھ کر رب ذوالجلال ساری رات مسکراتا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کے مسکرانے سے مراد اس کی شیان شان کا مسکرانا ہے۔ حدیث کے اندر ضاحک اللہ لیلۃ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو جیسا رب ذوالجلال کی شیان شان ہے، یہاں پر ہنسنے سے مراد رب ذوالجلال کی رضا ہے، یعنی انہوں نے میرے مہمان کی ایسی ضیافت کی ہے کہ جسے رب ذوالجلال دیکھ کر اس بندے پر ساری رات راضی رہا ہے۔ تو یہ ہے مہمان نوازی۔